کل سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں مذاکرات پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا آج کہ نہیں مذاکرات تو بالکل نہیں ہو رہے. جو 3 خط لکھ کے اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی، اگر اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ خان صاحب چھا گئے، انہوں نے تھلے لگا لیے. بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں سب کہتے رہے کہ ان کی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات کسی حد تک درست بھی تو میرا ثابت ہوئی خیال نا. ہے کہ میں نے آپ ہی کے ساتھ سب سے پہلے یہ دعوے سے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ آن بورڈ. بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ فریاد کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا. مشکلات جو ہوتی ہیں بی بی وہ مذاکرات کی طرف کا انڈیا تو نہیں دیتی ہے نا. کل شیخ افضل مروت صاحب کافی سارے پروگرامز میں آئے، ہمارے شو میں بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے غلط مشیروں نے غلط مشورے نہ دیے تو جولائی تک خان صاحب باہر آ سکتے ہیں کیسز میں. سیدھی سادی بات ہے، اردو شاعری آپ ساری دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ قاصد گڑبڑ کر دیتا ہے. ہم ہمیشہ جو ہے سارے کا سارا الزام جو ہے وہ بادشاہ کے ان کی بجائے ان کے مشیروں پہ ڈال دیتے ہیں. مروت صاحب کو محبوب نے اپنے دل سے اتارا ہے. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ نصرت جاوید صاحب موجود ہیں، اور نصرت جاوید صاحب ہمیشہ کی طرح بالکل ٹھیک ہیں. آج میں آپ سے نہیں پوچھوں گی کہ آپ کیسے ہیں بالکل خیریت سے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، پھر آپ کہیں گے گھوم پھر کے سنا پی ٹی آئی پہ چلی جاتی ہے، لیکن ایک ایسی خبر ہے، تقریباً خبر ہے، پوری تو نہیں کہوں گی کیونکہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا اس میں کہ اس کا اصل کیا کرکس نکلے گا. کل سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں مذاکرات پی ٹی آئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اسد کیسر صاحب نے کہہ دیا آج کہ نہیں مذاکرات تو بالکل نہیں ہو رہے. تو سمجھ نہیں پا رہے ہم کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. میرا نہیں خیال. جس سر یہ تو قسم آپ کے نے پہلے بھی خط کہا تھا کہ مذاکرات نہیں میں ہو رہے. ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ جو 3 خط لکھ کے اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد سے یہ تو اگر اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ خان صاحب چھا گئے، انہوں نے تھلے لگا لیے فوج کو. میں لفظ فوج کہہ رہا ہوں کہ ان کے 3 خطوط نے کام دکھا دیا جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھے تھے. جی. ہاں لیکن سر وہ جو چیف جسٹس کو لکھا تھا میں ارے بی بی چیف جسٹس کو خط لکھیں یا کسی کو بھی لکھیں، میں اپنا انالیسس محدود کر رہا ہوں یکے بعد دیگرے ان خطوط پہ جو براہ راست آرمی چیف کو خطاب کر کے لکھے تھے. اس میں الفاظ کا چناؤ اور الزامات کی جو تفصیل ہے وہ میری دانست میں مذاکرات کے آغاز میں مددگار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک سیدھا سادہ، میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا دوبارہ دہرائے دیتا ہوں، ایک فرد جرم ہے. تو اس وقت ان خطوط کا رسپانس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خود پر لگائے الزامات میں کچھ وزن محسوس کر رہے ہیں اور آپ کچھ وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب بات ایسی نہیں. تو یعنی ان شارٹ آپ ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطوط جو ہیں یہ تو مذاکرات کی طرف نہیں لے جا سکتے. اچھا سر ایک اور بھی پہلو ہے، میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو بھی پھر ڈسکس کر ہی لیں کیونکہ یہ کل سے ٹی وی پہ یہی چل رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. نہیں بی بی بات یہ ہے نا کہ آپ بات کہہ رہے چیت نہیں ہو کے رہی ہوتے ہیں تو ان کے شواہد کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ایک نام ہوتا ہے، اعتبار آتا ہے، سمجھ میں آتے ہیں. انصار عباسی صاحب نے تو خبر دی تھی نا، کھل کر بات کریں، جو روزنامہ جنگ کے بڑے ماشاءاللہ انویسٹیگیٹر ہیں اور اکثر انہیں بہت ان کی ایکسیس ہے، لیکن انہوں نے بھی اگر آپ ان کا فائن پرنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جرنلزم کی زبان میں اس کو پڑھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی متعلقہ ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں. تو بھائی اگر متعلقہ ذرائع تردید کر رہے ہیں تو آپ اس کا انٹرو اس طرح کا کیوں بنا رہے ہو؟ یہ ایک الگ بات ہے، یہ ہاؤ یو ہیو پریزنٹڈ یور اسٹوری. یہ ایسے ہی ہے جیسے
یعنی تھم نیل جو ہے وہ ہمارے بہت سارے شوز کے ساتھ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ اس خبر کی ہیڈ لائن اور انٹرو جو ہے وہ تھوڑا سا، اچھا سر، لیکن چونکہ سودا بکتا ہے تو شاید غالباً اس طرح کے ہیولے یا سراب دکھائے جائیں، سنسنی پھیلائی جاتی ہے. اچھا آپ سر دو باتیں دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا یہ جو 26 نومبر کا سارا احتجاج ہوا اور اس پیرائی میں گنڈا پور صاحب کبھی 8 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے، کبھی 20 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے، 30 گھنٹے غائب ہو جاتے تھے، لیکن بات چیت تو کہیں نہ کہیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ وہ اتنا لمبے ٹائم غائب ہونے کا کیا مقصد تھا؟ پھر مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں جب ہوتی رہیں تو اس وقت بھی اس کو ڈینائی کیا گیا کہ ہو اب کچھ نہیں رہا، مطلب گنڈا پور صاحب کوئی بات چیت نہیں کر رہے، لیکن تھوڑی بہت تو انہوں نے کوشش کی. ابھی پھر گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ. اچھا لاسٹ پوائنٹ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں سب کہتے رہے کہ ان کی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بات کسی حد تک درست بھی تو ثابت ہوئی نا. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ ہی کے ساتھ سب سے پہلے یہ دعوے سے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ آن بورڈ ہے. ایگزیکٹلی، مطلب آپ سمیت چند لوگ اس بات پہ قائل تھے. اب جو ہے وہ مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی، بلکہ اب تو جو ہے وہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ فریاد کرتے پائے جاتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا. میری بات سمجھ گئی یہ نہیں، اور انہیں بریک شاید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بیچاری اس خوف سے کہ جی مجھے چونکہ میاں سے میری ایکسیس نہیں رہی. تو اگر آپ عمران خان صاحب کے حمایتوں کا اور ان کی فیملی کا اور خاص طور پر ان کی بہنوں کا نیریٹو سنیں تو اپیرنٹلی ان کے لیے تو مشکلات ہو رہی ہیں. بالکل. تو مشکلات جو ہوتی ہیں بی بی وہ مذاکرات کی طرف کا انڈیا تو نہیں دیتی ہے نا. کوئی نہ کوئی ٹھنڈک تو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے نا. پھر کیا خیال ہے اس کا مطلب یہ کہ جو خطوط ہیں انہوں نے معاملہ سیدھا کرنے کے بجائے اور الجھا دیا ہے. نہ صرف الجھا دیا ہے بلکہ اس حد تک اس کو بگڑا دیا ہے کہ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ یہ 3 خطوط اب میٹر آف ریکارڈ ہے. بالکل. اب ان 3 خطوط کے بعد اگر ان سے براہ راست رابطہ کر کے گفتگو شروع ہوتی ہے تو میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف نظر بظاہر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں کہ پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ اس کا جواب دینے کو یا وضاحتیں دینے کو مجبور ہوا. بالکل. تو وہ میرا نہیں خیال کہ حالات اتنے ابھی کمزور اور مخدوش ہیں. دوسری جانب صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے سر، وہ یہ کہ چلیں اب آپ نے تو ویسے اس کو یکسر مسترد کر دیا، لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے خان صاحب کے جو دائیں بائیں اور لوگ ہیں وہ اگر کہیں کوئی ہوپ بھی موجود ہوتی ہے نا تو اس ہوپ کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اب جیسے یہ حامد رضا صاحب، مجھے ایسا سمجھ نہیں ہے. نہیں سر آپ ان کے دائیں بائیں کہاں ہیں؟ ہم تو بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں. اب یہ حامد رضا صاحب ہیں وہ کہہ رہے جی ان کو خان صاحب کو نااہلی ختم کرنے کی جی ان کو پیشکش کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی پہلے مواقعوں کے اوپر کبھی کوئی کہہ دیتا تھا، کبھی وکلا کہہ دیتے تھے کہ بات چیت چل رہی ہے. ابھی کل شیخ افضل مروت صاحب کافی سارے پروگرامز میں آئے، ہمارے شو میں بھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے غلط مشیروں نے غلط مشورے نہ دیے تو جولائی تک خان صاحب باہر آ سکتے ہیں کیسز میں. تو یہ کیسے وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ بی بی بات یہ ہے کہ یہ سیدھی سادی بات ہے. اردو شاعری آپ ساری دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ قاصد گڑبڑ کر دیتا ہے، رقیب جس کے ہاتھ پیغام بجایا جاتا ہے وہ بجائے پیغام ہی بدل دیتا ہے، بلکہ میرا پیغام دینے کے وہ آپ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر غالب جیسا شاعر یہ کہنے کو مجبور ہوتا ہے کہ مگر اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ مر ملے. ٹھیک ہے نا بات؟ صحیح. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے سارے کا سارا الزام جو ہے وہ بادشاہ کے یا جس کو ہم اپنا رہنما یا ہیرو یا وہ مانتے سمجھتے ہیں، ہم ان کی بجائے ان کے مشیروں پہ ڈال دیتے ہیں، قاصدوں پہ ڈال دیتے ہیں. ظالم بادشاہ ہوتا ہے، قاصد نہیں. محبوب کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی ہوتی، لیکن ہم اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مروت صاحب کو محبوب نے اپنے دل سے اتارا ہے، دائیں بائیں والوں نے نہیں. اچھا کون سے والے محبوب نے سر؟ محبوب ظاہر ہے عمران خان جن کے اچھا اچھا آپ سیدھی سیدھی بات کریں. بابا سیدھی سی بات ہے، اگر مروت صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں، عوام ان کی نیت پہ اعتبار کرتی ہے، تو ایسا کریں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں کیوں استعفیٰ دوں بھائی، میں تو سیدھی ہے کہ ووٹ ہی ملا ہوا ہے عمران کے نام پہ نا، تو میں ہاتھ سے کیوں جانے دوں، ہاتھ میں آیا ایک.
ون इज बेटर देन टू इन द बुश. इसमें तो रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी पॉपुलैरिटी प्रूव करना पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे और भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो इन्हें खर्च करने की आदत नहीं है. पॉपुलर तो हैं वो, इसमें तो कोई शक नहीं. इसमें टीवी पे बहुत पॉपुलर है. एक जमाने में सीधा टल्ली होता था सर. अब ये उनको दौरे आप किससे हाजिर मिला तो रहे हैं? सीधा टल्लियां मैं कह रहा हूँ. हाँ. मैं कह रहा हूँ, मैं आप तो नहीं कह रही हैं, आपके तो आपको तो अच्छा मरासिम है, लेकिन मुझे तो हक है ना अपनी राय देने का, और मैं ये उनकी तस्दीक में नहीं कर रहा. हम टीवी वालों को हर दौर में एक बंदा चाहिए होता है जो हमारे साथ वन ऑन वन करे और रेटिंग हमारी ठीक आ जाए. अब कल आपने उनके साथ प्रोग्राम किया, माशाल्लाह उसने कितनी रौनक लगाई. आउटस्पोकन तो है वो. अब ये कि इसी तरह एक जमाना होता था जब वो सीधा टल्ली वन ऑन वन करते थे, अरे सत्तू पियो ओ गरीब की छत तो टपकती है. आजकल देखती हो क्या हो रहा है, वो तवे पे ना यूं पराठे यूं कर रहा है. है कि नहीं? तो ये वक्त की बात होती है. दौरे हाजिर के शेख यानी मरवत साहब को भी आप कह रहे हैं कि उनकी भी लंका डूब गई बेसिकली. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं बीबी, मैं तो उनके साथ मुझे आज तक हाथ मिलाने का शर्फ हासिल नहीं हुआ. अच्छा. मैं उन्हें जानता भी नहीं. ठीक, लिहाजा किसी भी किस्म के ज़ाती बुग़्ज़-ओ-नात का सवाल ही पैदा नहीं होता. हालांकि मेरी कुछ बातों से खफा होकर उन्होंने मुझे, बड़ी मेहरबानी उनकी, मुझे बजाय कुट लगाने के फवाद चौधरी की तरह उन्होंने मुझे बद्दुआएं दी थी. अच्छा. तो अल्लाह ताला देखिए ना कितना बड़ा. उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तरह नहीं लगाई थी. फवाद चौधरी साहब ने शुएब साहब के साथ बदतमीजी की. मैं मेरे साथ तो नहीं, मेरे साथ तो फवाद ने भी ऐसा नहीं किया. मैं वैसे कह रहा हूँ कि भाई वो जितने कड़ी जवान है, कड़ियर जवान है, आके मुझे कहते रात थल्ले आ तेरी ऐसी जैसे दो चार कुट लगा लेते, मैं क्या कर लेता है ना, घूमता फिर रहा होता भी काम. सही है. सही. तो उन बेचारों की उनका बड़ापन है कि उन्होंने जो है वो सिर्फ जो है बद्दुआएं दी मुझे. लेकिन ये कि मैं उनका खैर खा हूँ. अच्छा, मशवरा क्या देंगे फिर? मैंने जरा सा एक और भी चीज़ पे बात करनी है. आप मशवरा क्या देंगे? चुप करके पीटीआई में पुरानी नौकरी करें, क्योंकि खान साहब से देखिए उनको मुलाकात करने का एक पॉसिबिलिटी तो मिल रही है. हाँ, तो इंतज़ार करें, कोशिश करें कि उनकी मुलाकात हो जाए. लेकिन मैं इसरार कर रहा हूँ, मैं मुसर हूँ, मैं आपके इस शो में जो है यानी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि महबूब उनसे नहीं मिलेंगे. नहीं मिलेंगे? जी जी. अच्छा, तो फिर उनको आसरा वैसे ही लगाया वालों ने ऐसे ही दाएं वालों ने ऐसे कान भरे हैं कि बहुत मुश्किल हो. अच्छा, वैसे उनकी गुफ्तगू से लगता है कि दाएं बाएं में सिर्फ एक ही शख्सियत ज्यादा नुमाया है, बाकी शख्सियत का इतना अमल दखल नहीं है. नाम लेते हैं वो सर. शेर मरवत साहब तो शेफजल मरवत साहब तो खैर लबे लफ्जों कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम बैठ के उनका नाम नहीं ले सकते. अच्छा, आप नहीं ले सकते. नहीं, आपको लेना भी नहीं चाहिए वैसे नाम लेने. अच्छा, नामों पे मुझे याद आया. जी सर. आपको याद है हमारे लाहौर में एक बहुत मशहूर एक होती थी जिन्होंने फिल्म यानी कि थिएटर में डांस शुरू किया, वो मज़े वाला, कुर्ती है गिल्ली गिल्ली. तो उनका नाम मशहूर था नरगिस. आज मुझे पता चला उनका असल नाम है गजाला इदरीस. अच्छा. अब मैं इस पे क्या तबसरा करूं सर? नहीं, ये एक तहकीकाती स्टोरी है भाई, जर्नलिस्टिक एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी. सर, अब कुछ अरसे पहले उन्हीं के साथ तशद्दुद का भी वाकया हुआ था. वैसे अब मैं ऑन अ सीरियस नोट. नहीं, वो कोई और थी गालिबन. वो कोई और थी. उसमें ये हुआ कि तहकीकाती जर्नलिज्म के हवाले से ये देखने की बात है कि कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने उन्हें नेक राह पर लाने की दावत दी. अच्छा. उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो उधर. हाँ, तबलीग पे. हुजूर नहीं, अल्लाह. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो 3 करोड़ रुपया एडवांस ले रखा है. अच्छा, ठीक है. ड्रामों वगैरह का ना कमिटमेंट होती है आपको, मतलब आर्टिस्ट. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें वो 3 करोड़ दे दूँ. अच्छा, अब रावी ये खामोश है कि क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया. नहीं, एक्सेप्ट तो उन्होंने कर लिया. अब तो वो उन्होंने बजाया लोग जो आम मुसलमान हैं वो तो बेचारे 5 नमाजें पढ़ते हैं, वो 7 पढ़ती हैं, यानी तहज्जुद और इशराक एक नमाज. गुनाहगार को तो सिर्फ 5 का पता है, तो उन्होंने 7 नमाजें, और वो कभी कभार 7 से ज्यादा होती है सर, और भी मुख्तलिफ औकात होती है, फर्ज नहीं होती. ये उन्होंने कहा ये वो बाकायदा अदा करती है. ठीक. तो वो जब मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा अब क्यूरोसिटी ये है कि भाई कितने और इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि अब ये तो दिस इज इन्वेस्टिंग टू कन्वर्ट पीपल ना.
کیا خیال ہے؟ ایک باقاعدہ، یا یہ کہ ان کی پرسویشن اتنی تھی، اسی میں مجھے پتا چلا کہ ان کا اصل نام تو غزالہ ادریس. اچھا ٹھیک ہے، چلیے میرا خیال ہے کہ کسی وقت ان کو مدعو کر کے ان سے ان کی اسٹوری سننی چاہیے. نہیں، لیکن وہ تو اب میرا خیال ہے اب تو وہ شوبز میں نہیں آئیں گی نا. کیا وہ کیوں آئیں گے؟ اگر ہاں وہ یہ ٹھیک ہے پردے کے پیچھے، اسٹوری تو سنانا نہیں اگر ضرور وہ چاہیے پردے کے پیچھے ہوں اور آپ، اور ہو سکتا ہے وہ نامحرم کی آواز نہ سننا چاہیں تو آپ کر دیجیے گا. سر وقت ختم ہو رہا ہے میرا خیال ہے، ہم ٹاپک چینج کرتے ہیں. ایک آخری سوال رہ گیا ہے، مطلب مجھے اس اسٹوری میں، آپ کو اس پہ کوئی نہیں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ 3 دلچسپی کروڑ ہے. روپیہ آج کے مہنگائی کے دور میں چھوٹی رقم ہے، پہلے مجھے یہ بتائیے. اور میرا خیال جب یہ آفر کی ہوگی اس خدا کا واسطہ ہے 3 کروڑ روپیہ. بالکل ایسے مجھے آپ 3 کروڑ روپیہ دو، میں 2 سال تک نظر نہیں آؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے سر، آپ بھی تبلیغ پہ نکل جائیں گے؟ نہیں میں اللہ تعالیٰ نے میرے شکل پہ لعنت لکھی ہوئی ہے، مجھے کہاں پہ توفیق ہونا ہے. میں کہیں نکل جاؤں گا یورپ شورپ جا کے بیچ. اچھا آپ یورپ چلے جائیں گے؟ وہ آنکھوں میں تو دم ہے والا سین. سر وہ یورپ سے ایک چیز ہمارے، وہ آنکھوں میں تو دم ہے. ہاں سر یورپ سے ایک چیز ہمارے ملک میں بھی آئی ہے، مطلب ICC چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. مطلب دیکھیں پوری دنیا میں گھومی، 29 سال کے بعد ہمارے ہاتھ آئی ہے. وہ یورپ سے نہیں، اس میں یورپ کو ڈونٹ بلیم دا نقوی صاحب کا یورپ. کوئی عمل دخل نہیں ہے. برطانیہ ہے اس میں، برطانیہ برٹش کی. ٹھیک ہے، ایز فیکٹ شوڈ بی کریکٹ. یورپ سر نقوی صاحب کی کوئی تعریف کر دیں سر، مطلب لوگ کہیں گے بہت ویسے ہی لوگ نہیں زبردست جی. اپنا نقوی اسٹیڈیم صاحب انہوں نے خیال ریکارڈ رکھیے ٹائم گا. پہ تیار اسلام آباد کروائے. پولیس کو ہدایت کیجیے جب بھی میں گاڑی میں موجود ہوں تو برائے مہربانی ناکوں میں نہ روکا جائے. آپ نے بہت اچھا کیا. 29 سال پہ پہلی مرتبہ یہاں پر جو ہے انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، اتنا اچھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ لوگوں کو بلانے کا کی توفیق عطا فرمائے، نہیں کی ہمت اور قوت. اچھا میں نے کہا شاید آپ دعا دے رہے ہیں ان کو. نہیں اچھا انڈیا کو نہیں لا سکے لیکن ہم تمام تر ایفرٹ کے بعد. بھائی وہ فارن منسٹر تو نہیں ہے نا. ہاں اگرچہ وہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کے معاملات بھی دیکھیں. دیکھیے امریکہ گئے تھے صحیح، کیونکہ اور تو کوئی بندہ اس گورنمنٹ کو ڈھنگ کا ملا نہیں. تو جب ٹرمپ الیکٹ ہوا تو وہی بلاول صاحب گئے نا سر ان کے ساتھ. حکومت میں تو نہیں ہے بیوی، بالکل وزیر داخلہ ہی وینٹ دیئر بطور وزیر داخلہ. اور وہاں پہ یہ سنا ہے کہ جو ولسن کو بھی ملے، جو ویسے وہ سنا ہے وہ فری عمران خان قسم کے ٹویٹ کرتا ہے. ہو سکتا ہے جیسے طارق جمیل نے غزالہ ادریس. سر میرا خیال ہے ہمیں اس کو ریپ اپ کرنا چاہیے. اب آپ نقوی صاحب سے غزالہ صاحبہ کو نہ میچ کریں، مطلب دونوں. ارے بیبی میں جو ولسن کی جیسے کنورژن ہو گئی، سوری کنورژن غزالہ ادریس کی ہوئی کنورژن، اسی طرح میں بھی جب یہ ملے تو جو ولسن بھی. چلیے میرا خیال ہے کہ ان کا اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اثر ہے، کیونکہ اب جب وہ ٹویٹ کرتا ہے نا تو ساتھ وہ ایران اور چین کو برا بھلا کہتا ہے. نہیں اس سے ظاہر ہے کہ وہ PTI والے کانشیس ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ایران کے خلاف نہیں. اچھا پھر اس نے اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی اپنی. یعنی کہ سر انہوں نے مائنڈ سیٹ چینج ان کا بھی کیا. اس کا کیا ہے. مطلب ہے کہ محسن نقوی صاحب نے انہیں کچھ بتایا کہ یار اس طرح ریگل آؤٹ کرو، مجھے پتا ہے کہ مشکل ہے تمہارے لیے، اس طرح مت کرو، لیکن تھوڑا سا اپنا ڈسٹینس رکھو. لیکن ان کو ان کے اوپر 3 کروڑ نہیں لگانے پڑے. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دوسرے جاوید صاحب موجود تھے. کسی اور پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.